اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم سب کو پتا ہے. کوئی بھی ایسا ذی شعور مسلمان نہیں ہے جس کو پتا نہ ہو. کوئی تکا نہیں لگا کہ علی بن ابی طالب اور حسین علیہ السلام یا حسن علیہ السلام کی حدیثیں کیوں نہیں آئیں نیچے. تکا ہے, اتنا بڑا تکا لگ گیا. آخری خلیفہ اور حدیثیں کوئی نہیں. کسی بھی سنی سے پوچھیں, گن کے 6 حدیثیں نکال کے تھا علی بن ابی طالب کی, نہیں ملیں گی. کوئی مجھے ہی پتا ہے کیا 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 کہانی. آئی ایم پولیٹیکلی ویری اویئر. ہسٹری میں نے کئی اینگل سے تھرولی. پورے گروپ میں 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے, بتائیں ایک کے پاس بھی حسین علیہ السلام سے مروی کوئی حدیث ہے؟ نہیں آ سکتی. علی بن ابی طالب سے مروی کوئی حدیث دکھا دے جو سب ساری عمر نبی اسلام کے پاس پلے بڑے ہیں, ساری عمر ایک ایک دن نبی اسلام کے ساتھ گزارا. کس نے؟ علی بن ابی طالب نے. ہمارے پاس کیا پہنچا؟ کچھ بھی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. قال اللہ تعالی ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کسی بھی قوم کی دشمنی ناانصافی پر نہ ابھارے, انصاف کرو, یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں سیدنا علی, حسن, حسین رضی اللہ عنہم کی احادیث ہی نہیں, اور آخری خلیفہ ہیں, گنتی کی 6 احادیث ہیں, ہمارے پاس کیا پہنچا؟ کچھ بھی نہیں. جناب ساحل صاحب, آپ جہل مرکب کا شکار ہیں یا پھر خیانت اور جھوٹ سے کام لے رہے ہیں. خود پڑھتے نہیں کچھ اور الزام اور تہمت لگاتے ہیں اہل سنہ پر. جھوٹ بولتے ہوئے انسان کو کچھ تو شرم آنی چاہیے. جن کا کام ہی دن رات ائمہ اہل سنہ پر بہتان بازیاں کرنا ہے, ان کی حیثیت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. جنہیں رافضی نمازیاں کرتے ہوئے اور اہل سنہ پر بہتان باندھتے ہوئے ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ خوف نہیں آتا. حیرت ہے, انسان کسی کی دشمنی میں اتنا بھی گر سکتا ہے کہ وہ چڑھتے سورج کو جھٹلانا شروع کر دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ کے سامنے حقائق بیان کرتے ہیں جنہیں ساحل صاحب نے خیانت کرتے ہوئے چھپا لیا, یا پھر انہیں کچھ پتہ ہی نہیں. اس کے علاوہ تو کوئی اور صورت ہو نہیں سکتی. کہتے ہیں صرف 6 احادیث سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں جو ہمیں ملتی ہیں. جناب ساحل صاحب, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت کی تعداد سینکڑوں میں ہے. صرف صحیح بخاری میں 96 روایات موجود ہیں, صحیح مسلم میں 67 ہیں, اور ترمذی میں 142 ہیں, نسائی میں 137 ہیں, ابو داؤد میں 110 ہیں, ابن ماجہ میں 109 ہیں, مسند امام احمد حنبل رحمہ اللہ میں ان کی تعداد 804 ہے, اور سنن دارمی میں 118 ہیں. یہ چند کتابوں کے نام لیے ہیں آپ کے سامنے. ویسے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت کی تعداد 1583 ہے. اس کے مقابلے میں دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت کی تعداد 142 ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت کی تعداد 537 ہے, اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت کی تعداد 146 ہے. تو آپ دیکھیں تینوں خلفائے راشدین کی روایت کو جمع کیا جائے تو بھی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت کی تعداد زیادہ بنتی ہے. اب بھی کوئی عدل و انصاف کرنے والا شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ صرف 6 روایت مروی ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر سیدنا حسن سے 13 روایت موجود ہیں, سیدنا حسین سے 7, اور سیدہ فاطمہ سے 18 روایت موجود ہیں. یہ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گھرانہ ہے. اسی طرح اہل بیت میں سے سب سے پہلے تو ازواج مطہرات آتی ہیں. ان میں سے کچھ کا ذکر کرتے ہیں, یا پھر ساحل ادیم صاحب اپنے آقاؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو اہل بیت میں شمار ہی نہیں کرتے, تو یہ الگ بات ہے. ورنہ اس موقع پر وہ ازواج مطہرات کا ذکر کیوں گول کر گئے ہیں جن سے ہزاروں روایات مروی ہیں. سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما, جن کا شمار کثرت سے روایت کرنے والے راویوں میں ہوتا ہے, ان کی روایات کی تعداد 2210. اسی طرح امہات المومنین میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی تعداد 378 ہے. سیدہ میمونہ 76, سیدہ ام حبیبہ 65, اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی روایت کی تعداد 60 ہے. یہ تو چند ازواج مطہرات کا ذکر کیا ہے جن کی روایت کی تعداد بھی سینکڑوں میں پہنچ چکی ہے. اور ساحل صاحب کیسے دھوکے سے کام لے رہے ہیں
کہ جی اہل بیت سے تو کچھ ملتا ہی نہیں۔ اب اسی طرح اہل بیت میں صرف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کو دیکھا جائے تو ان کی تعداد 1660 بنتی ہے، اور پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، پھر اسی طرح سیدنا عباس کے دوسرے بیٹے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت الگ ہیں، پھر اسی طرح سیدنا جعفر جو سیدنا علی کے دوسرے بھائی ہیں ان کی روایت الگ ہیں۔ یہ تو اہل بیت میں سے کچھ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ان حقائق کو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے لوگ کس طرح خیانت اور جھوٹ سے کام لیتے ہیں، اور آخری کس اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں۔ اپنا عقیدہ اسلام کے مطابق رکھ نہیں سکتے، عبادات کو یہ لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، معاملات میں ان کا اخلاق ملاحظہ فرما لیا آپ نے، جھوٹ اور خیانتوں سے یہ بچ نہیں سکتے۔ دین اسلام تو انہی عقائد، عبادات اور معاملات کا نام ہے۔